ہیں جو ڈفرینٹ ممالک میں ہیں، اور وہاں جو اس وقت فوڈ سیکیورٹی کی ایشو ہے، دیٹ از بیکمنگ ایون اے لارجر پرابلم دین دا پیٹرولیم پرابلم. تو اس وقت جو کھاد کی جو پیٹرولیم منسٹری اس میں لیڈ لے رہی ہے کہ باہر سے جو بوریاں آنی ہے یا باہر کی قیمت ہے 15,000 ہے یا 4,000 ہے، اور اس طرح ہم اپنی فوڈ سیکیورٹی کو کیسے اس کے ضامن بن رہے ہیں تاکہ خدا نہ خواستہ یہ جو صورتحال ہے یہ پاکستان میں نہ آئے. تو میں صرف اس کا ایک تھوڑا سا مینشن کرنا چاہتا تھا. اچھا، اب جو انہوں نے ذکر کیا ہے اس کے سلسلے میں جو قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کے بیسس پہ کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی پروگرام کا اعلان کر رہے ہیں تاکہ ریلیف جو ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ وہ بلینکٹ ریلیف نہ ہو، انہی طبقات تک پہنچے جو اس کے حقیقی حقدار ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو غریب اور متوسط طبقہ ہے اس پہ مہنگائی کا جو بوجھ ہے وہ کم سے کم ہو. اور اب وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں وسائل کا رخ وہاں موڑا جائے گا جہاں ضرورت سب سے زیادہ ہے. سو دیٹ از دا بیسک پرنسپل. اچھا، اس کے بیسس پہ اب جو میں کچھ جو ڈیسیجنز ہوئے ہیں آج میں ان کو ابھی بیان کرتا ہوں. پہلے تو یہ ہے کہ جو موٹر سائیکلز 2 ویلرز کے لیے جو امداد دی جا رہی ہے یا سبسڈی کا ہم اعلان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 100 روپے پر لیٹر، اور اس کی جو کیپ ہوگی، جو میکسیمم اس کا اماؤنٹ ہو سکتا ہے وہ 20 لیٹرز ہر مہینے کے لیے. اور یہ اگلے 3 مہینے کے لیے یہ جو سبسڈی ہے یہ دی جائے گی فار موٹر بائکس اینڈ موٹر سائیکلز. دوسرا یہ ہے کہ جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ زراعت 24% ہے ہماری جی ڈی پی کا، اور اب آگے کٹائی بھی آ رہی ہے، ہارویسٹنگ کا ہے جو اب آلریڈی شروع ہو چکی ہے. تو چھوٹے زمینداروں کے لیے 1,500 روپے پر ایکڑ یہ ون ٹائم سبسڈی دی جائے گی تاکہ ہارویسٹنگ کے وقت، کیونکہ ڈیزل کا استعمال ہوتا ہے اس میں زیادہ، تو اس میں ان کی پوری امداد کی جائے. اسی طرح ڈیزل کا جو استعمال ہوتا ہے وہ انٹرسٹی پبلک ٹرانسپورٹ اور جو فریٹ ٹرانسپورٹ ہے، جو مال برداری ہماری گاڑیاں چلتی ہیں، ان کے لیے بھی 100 روپے پر لیٹر. اور یہ ہم منتھلی اس کا ریویو کریں گے، لیکن 1 مہینے کے لیے ایٹ دا فالوئنگ اسکیل ہم یہ سبسڈی اناؤنس کر رہے ہیں. پہلے تو جو ٹرکس ہیں ان کے لیے، کیونکہ یہ ساری جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، گڈس کی ہوتی ہے، ہر قسم کی جو فوڈ آئٹمز کی ہوتی ہے وہ ٹرکس کے تھرو ہوتی ہے، اور تقریباً 80-85% جو اس وقت ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ٹرکنگ کے تھرو ہو رہی ہے. تو اس کے لیے 70,000 روپیہ پر منتھ اس کا اعلان کیا جا رہا ہے. اسی طرح جو بڑی مال برداری گاڑیاں ہیں، سو لارج وہیکلز، ان کے لیے 80,000 روپیہ ہر مہینے. اور پھر جو مسافر بسیں ہیں، جب پبلک سروس بسز ہیں، ان کے لیے 1 لاکھ روپیہ ہر مہینے کے لیے جو ہے وہ سبسڈی کا یہ ڈیسیجن کیا گیا ہے کہ وہ پرووائڈ کی جائے. اور ہم انشاءاللہ اس کو اگلے مہینے پھر ریویو کریں گے، کیونکہ جیسے وزیر پیٹرولیم نے بڑا اچھی طرح ذکر کیا، اور آپ خود اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ یہاں ہر دن کی بات نہیں ہے، ہر گھنٹے کی بات ہے کہ کس طرح سچویشن جو ہے وہ ایوالو ہو رہی ہے. تو قیادت نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو 1 مہینے کے بعد اس کو ہم دوبارہ ریویو کر لیں کہ اس کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے. اسی سلسلے میں جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس میں پاکستان ریلویز کا بہت کلیدی کردار ہے، اور اس میں بھی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس میں جو سبسڈی ہے وہ دے گی تاکہ جو قیمتیں ہیں اسپیشلی اور جو فیئرز ہیں ان لوور کلاسز ان کو مینیج کیا جا سکے. تو یہ تو وہ سارے اقدامات ہیں جی جو ٹارگیٹڈ سبسڈی کے بارے میں ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ جہاں جیسے انہوں نے ذکر کیا وزیر پیٹرولیم نے کہ فرام بلینکٹ سبسڈی فل ٹرانسمیشن اور پھر ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جو ہے ہم آگے جائیں، تاکہ کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ 1 ہفتے کی بات ہے، 2 ہفتے کی بات ہے، 1 مہینے کی بات ہے، بٹ آلسو بیکاز دا انرجی انفراسٹرکچر ہیز بین ہٹ اینڈ کنٹینیوز ٹو بی ہٹ. Therefore we have to ensure کہ ہم جو بھی پلاننگ کریں
وہ اس لحاظ سے کریں کہ ہم جو بھی ہمارے پاس وسائل ہیں ان کو ہم ان طبقات کی طرف پہنچائیں جو ان کے حقیقی حقدار ہیں، اور دوسرا جو مارکیٹس کا بھی ریئیکشن ہے جی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو وہ اس کے بھی ہم نے اس کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ لیکن میں ایک آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ قیادت کی یہ بھی بات ہوئی کہ ملک میں جو ایندھن کی بچت اور بجلی کی جو پیداواری لاگت میں اس پہ بیلنس رکھنے کے لیے، اس میں توازن برقرار رکھنے کے لیے پورے پاکستان میں جو مارکیٹس ہیں ان کو ریوائز ٹائمنگز پہ لے کے جائیں، تاکہ آپ اس کو جو بھی کہیں کہ ہم ڈے لائٹ سیونگز کہیں یا جو بھی کہیں، تاکہ جو پیک آورز پہ اور اس کی وجہ سے بجلی کی کھپت ہے وہ 1200 میگا واٹ تک بھی جاتی ہے، اس کو کیسے بچایا جائے، اور اس کے لیے جو ایندھن جو ہمیں لانا ہے اس کو کیسے بچایا جائے۔ تو اس میں یہ آج اتفاق ہوا ہے بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ اور جو پروونسز ہیں کہ ہم صوبائی حکومتوں کے ساتھ مشاورت مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے میں یہ ریوائز ٹائمنگز جو ہیں ان کو ایڈوائز کر دیا جائے گا۔ تو وی آر موونگ ان دیٹ ڈائریکشن۔ تو میں یہ بھی مینشن کرنا چاہتا تھا کہ جہاں ہم ٹرانسمیشن کی طرف جا رہے ہیں، جہاں ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جا رہے ہیں، سارے ممالک میں اور باقی ممالک میں بھی یہ جن کے پاس وسائل موجود بھی ہیں، وزیر پیٹرولیم نے بہت اچھی طرح اس کا ذکر کیا، وہاں بھی کنزرویشن میجرز اینڈ ڈیمانڈ مینجمنٹ از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ۔ تو اس لیے جو مارکیٹس کی اوقات ہیں اس کا بھی سلسلہ جو ہے اسی سلسلے میں ہے۔ اس کے ساتھ جی ہم نے جو بات کرنی تھی وزیر پیٹرولیم نے اور میں نے ان ٹرمز آف جو آج کے اعلانات ہیں قومی قیادت کی مشاورت کے بعد، وہ آج ہم نے آپ کے سامنے ملحوظ خاطر رکھنے تھے۔ بہت شکریہ جی۔